الرحیم سورہ النحل 16 نمبر صورت ہے اور اس کا تیسرا رکوع۔ اور آیت نمبر 22 ہے نا، آیت نمبر 22 ہے۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت، فرمایا کہ الہکم الہ واحد والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ الہکم، الہ معبود، معبود تمہارا الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، یکتا ہے ایک۔ فالذین، پھر جو لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، لا نہیں یؤمنون ایمان لاتے بالآخرۃ آخرت پر، قلوبہم منکرۃ، قلوبہم ان کے دل، منکرۃ انکار سے لفظ ہے یہ، وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں ایمان بالآخرہ، اس کی اہمیت وہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہر وقت ذہن میں یہ مستحضر نہ ہو کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہے، بس پھر ہی یہ سارے جو جرائم برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس میں دو بڑے گناہوں کا اس میں ذکر آ گیا، ایک تو وہ پھر حق کے انکاری ہو جاتے ہیں، خواہ ان کے دل جو ہیں وہ یہ گواہی دے رہے ہوں کہ یہ حق ہے، پھر بھی کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی سزا، نہ کوئی پکڑ، نہ کوئی ایسا دن کہ جواب دینا ہوگا۔ اور حق کا انکار بھی وہی کرتا ہے جو تکبر میں ہو، وہم مستکبرون، استکبار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت میں یہ کہا
کہ اے لوگوں تمہارا حقیقی معبود جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا، ان کے دل یہ ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل نہیں مانتے ہیں، اور وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں کہ مستکبرون۔ اچھا دیکھیے اس آیت مبارکہ میں ایک بڑے اہم موضوع توحید، ونس آف اللہ، اللہ اکبر ہے۔ قرآن کے 3 میجر جو سبجیکٹس ہیں اس میں ایک توحید ہی ہے، گویا یہ توحید جو ہے نا 1/3 آف ہولی قرآن ہو گیا۔ ہاں ونس آف اللہ بہت آتا ہے۔ اچھا ایکچولی ایک الہ کا معنی الہ واحد، ایک الہ کا معنی جو ہے نا یہ مشرکین کے لیے بڑا مشکل تھا۔ یہ بات کہاں کہی گئی؟ بہت سی جگہ۔ اچھا 38 صاد ہے اور یہ زمر ہاں زمر۔ اچھا یہ دیکھتے ہیں آیات نا، دیکھیں سورہ سعد کی آیت نمبر 5 ہے، سورہ سعد کی ہے نا جی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ دیکھیے انہیں تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے تو اتنے زیادہ بنائے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹل وائز کہ جو فلاں چیز چاہیے تو فلاں جگہ رابطہ کرو، تو کہا اجعل الآلہۃ، سارے معبود، آلہہ الہ کی جمع ہے نا، جمع سارے کی ماں، اور یہ شروع میں اجعل ہے، کیا اس نے بنا دیا سارے معبودوں کو جو ایک ہی معبود الہ واحدہ۔ کہا ان ھذا لشیء عجاب، یار یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، انہیں اسی پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک الہ کیسے۔ اللہ اکبر۔ انا بے شک ھذا لشیء، یہ تو شے ہے، چیز ہے، عجاب بہت ہی تعجب والی، یعنی اتنے زیادہ معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ یہ دیکھیں سورہ سعد۔ اچھا اسی طرح سورہ زمر جو ہے نا 39 ہے سورت کا نمبر، اور اس کی آیت 45 میں بھی یہی توحید کا ذکر ہے۔ وہاں کیا فرمایا سورہ زمر میں 45 میں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ دیکھیں وہاں بھی یہ لفظ ہے، لا یؤمنون بالآخرہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ کہا ان کے سامنے اگر ایک اللہ کی بات کرو نا تو اشمئزت، تو ان کے دل ہی کوڑنے لگتے ہیں۔ اچھا اگر ایک اللہ کے علاوہ بات کرو یستبشرون، پھر خوش ہو جاتے ہیں یار کہ ہمارے دل کی بات کہہ دی۔ یہ آیت 45 ہے۔ وَإِذَا، اور جب، یہ میں آیت بتا رہا ہوں اپنا سورہ زمر کی، وَإِذَا جب ذُكِرَ اللَّهُ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ ایک اللہ کا، تو اشمئزت وہ یعنی نفرت کرتے ہیں کیا، قلوب الذین، ان کے دل، کن کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اچھا اب اس کے اگینسٹ یہ تھا وحدہ ایک اللہ کا ذکر، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، وَإِذَا اور جب ذکر کیا جاتا ہے الَّذِينَ ان کا، من دونہ جو اللہ کے علاوہ یعنی زیادہ کا،
تو اذا ہم یستبشرون، بشارت نہیں ہوتا خوشخبری، اس سے ہے یستبشرون کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ زمر کی یہ آیت ہے کہ جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے نا اشمئزت، اڑنے لگتے ہیں۔ کن کے دل؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب اللہ کے علاوہ اوروں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو پھر خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا جی۔ اچھا، تو یہ اس سے مجھے یاد آیا، وہ آپ لوگ تو خیر نہیں کرائیں گے ریمائنڈ کہ 38 سواد ہے، 39 زمر ہے، ابھی آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ مجھے یاد رہتا ہے آپ کو 40 تک میں نے کرا دیا تھا، ہے نا جی۔ ایسے تھوڑی جان بخشی ہوگی، اگر نہیں بتائیں گے نا، یہ ٹیسٹ ہی ہے، آپ نے سب کا جواب دینا ہے، سب لوگ جواب دیں، سب لوگ جواب دیں اس کا نا، تو ایسی بات نہیں ہے نا جی۔ 40 تک پڑھا تھا ہم نے، مجھے یاد ہے نا جی۔ ہاں، جلدی جلدی پہلا پیج قرآن کا نکال لو اس کا وہ چیٹنگ نہیں سمجھی جائے گی، اتنی اجازت ہے، اتنی اجازت ہے نا جی۔ ہیں چلو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، چلو صحیح ہے نا۔ یہ آپ کو 114 یاد کروانی ہے، ایسی بات نہیں ہے یہ نا۔ خواتین کے درس ہے تو وہ سن رہی تھی، ہاں، دوسری خواتین نے استاد محترم کو کہا کہ یہ ساری اوپر سے پڑھ کے سنا رہی، نقل مار رہی ہے۔ ہاں چلو اچھی ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے رینڈم کچھ لکھ دیے ہیں جی۔ چلو جی، سب وہ جو ہے نا پارٹیسپیٹ کریں۔ اس کا کیا نام ہے؟ ہاں، مومن یا غافر، بالکل صحیح ہے، دو نام ہیں، مومن بھی اور غافر بھی۔ 37 ہاں، یہ بڑا صحیح ہے، الصافات۔ ہاں، یہ جس انداز سے کہا گیا نا، وہ لگ رہا تھا کہ پڑھ کر بتایا جا رہا ہے۔ الصافات۔ اچھا، 31 نمبر لقمان، روم کے بعد ہے، بالکل صحیح ہے۔ 29 عنکبوت، یہ ڈپلیکیشن ہو گئی، ادھر بھی لکھا ہوا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ 28 قصص۔ اچھا، یہ آج اتفاق سے ادھر ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ 27 نمل، بالکل صحیح کہا۔ 22 نمبر حج۔ چلو یہاں پر یہ دو تو آپ کو آسانیاں مل جائیں گی، یہ بتائی دی ہیں آپ نے۔ چلو جی، یاسین یا بہت پڑھتے ہیں۔ 36 سجدہ، ہاں 32۔ ایک حامیم سجدہ بھی ہے، یہ صرف سجدہ ہے، حامیم سجدہ 41 ہے، حامیم سجدہ۔ یہ حامیم سے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے نا، دو سجدہ نام ہیں، ایک کو صرف سجدہ کہہ دیتے ہیں، اگرچہ یہ الف لام میم ہے۔ ہاں، فصیلات زیادہ کیا جاتا ہے، وہ یہ نا وہ نام ہے۔ اچھا، حامیم سجدہ، ہاں فصیلات، فصیلات اس کو 41 نمبر، ہاں ہاں۔ اچھا، یہ تو آپ نے بتائی دیا، ہاں یہ یہاں سے بھی دے سکتا ہے۔ 23 ماشاء اللہ جی۔ چلے جی، اب اگلے 5 کا لکھا جا رہا ہے، نہیں آپ لوگ یاد کر رہے ہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ 5 جو ہے نا وہ تو یاد ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے۔ ہاں نہیں اس میں، ہاں وہ پوری کلاس کی طرف سے وہ ادا کر دیتی ہے۔ لو جی، یہ آپ کا نیکسٹ لیسن ہے 41 42 43 44 45، بس 5 کا آپ کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو 41 جو ہے فصیلات، بالکل صحیح ہے، لکھا ہوا ہے فصیلات، نہیں بالکل صحیح ہے، ہاں وہ ایک ہی بات ہے، دو نام ہوتے ہیں، تو یہ فصیلات بالکل صحیح ہے۔ 42 نمبر شورا، یہ مشورے سے ہے، کنسلٹیشن۔ ایک شعرا بھی ہے، شاعر کی جمع، ہاں وہ 26 نمبر ہے، پڑھنے میں تھوڑا سا ایک جیسے ہی لگتا ہے۔
شورا اور شعرا. یہ کیا ہے جی 43. ہاں زخرف گولڈ کو کہتے ہیں, زخرف گولڈ. اچھا 44 دخان, دخان دھوئیں کو کہتے ہیں, اسموک. اور 45 جاسیہ, جاسیہ مینس بینڈ ڈاؤن, جھک جانے کو نا, ہاں گھٹنوں کے بل. جاسمین اسی سے بنا ہے. جاسیہ وہ, ہاں وہ سے کا ہے, سے کا ہے, نہیں سا ہے, سا ہے جاسیہ. بس یہ جی آپ کا نیکسٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا نیکسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ 1 to 45 ہے, یہ یاد رکھنا. 1 سے لے کر 45 تک آپ کا سلیبس بڑھتا جا رہا ہے. ایک دن آئے گا کہ آپ کا 114 کا سلیبس ہو جائے گا. ہو جائے گی, کوئی بات نہیں ہے. ہاں ہاں اس دن یہ ڈیمانڈ آ جائے گا, آج ٹیسٹ کوئی نہیں. کیونکہ ساری جڑی کی ہے گائیڈ وہ کر رہ گئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں چلو اچھی بات ہے یار, گڈ گڈ. اللہ اکبر جی, اللہ اکبر. اچھا تو یہ دیکھیں اس میں توحید کا ہے. جیسے یہ ابھی 2 ہم نے صورتوں سے دیکھا ریفرنس, سورہ سعاد اور سورہ زمر میں. اور اس میں جو ہے وہ آیت کے آخر میں لفظ ہے وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. لفظ کبر ہوتا ہے نا, ثلاثی حروف ہوتے ہیں نا, کبر, کاف با را, اس سے استکبار بن گیا. یہ اس جو ہے, ہاں یہ بھی ہے, دیکھیں نا لفظ کے شروع میں استخارہ خیر کے ساتھ, ساقی نہیں ہوتا, استسقا پانی مانگنا. تو یہ استکبار کا مطلب ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے نا ایکچولی ون از گریٹ, وہ تو ایک الگ چیز ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, وہ نفاق شرک میں پڑے ہوئے ہیں بے بنیاد سے, لیکن اپنے آپ کو فن خان بڑے سمجھتے ہیں. استکبار جسے کہتے ہیں نا, بڑا بنا پھرتا ہے, یہ اس معنوں میں ہوتا ہے. ویسے یہ اس کا میں لکھ دیتا ہوں, جو ایکچولی استکبار کا ہے نا, اصل چیز ہے کبر سے ہی. مستکبرون ہے نا, استکبار. اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا اور حق بات کا انکار کر دینا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر, ماشاءاللہ, حقیر اور کم تر, حقیر و کم تر سمجھنا, یہ استکبار ہے, کم تر سمجھنا ہے نا جی. ہاں رسول نے فرمائی, ماشاءاللہ, یہ ہاں عام ہے. ویسے یہ دیکھو نا, یہ کتنا یہ اسلام اور شریعت کے اگینسٹ ہے یار سارے. دیکھو کیسے نا, ہر طرف کبر ہی ہے نا. ہاں یہی تکبر ہے, بالکل ایگزیکٹ اس کا ہے بھی یہی نا, بالکل ہے نا. بس اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے. ہاں 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 ہاں, طلب کرنے کے معنی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ طلب کرنا, مانگنا, ہاں یہ استعمال ہوا ہے آپ, بالکل ایگزیکٹلی. ہاتھ آگے بڑھانا اور دوسرا بندہ ہاتھ نہ بڑھائے. ہاں یہ دیکھو یہ ایکسٹریم ہے. یہ سلام کہو, سلام کا جواب نہ دے, بالکل سلام لیا اور اس کا منہ دوسری طرف ہو, ہاں تو یہ سارے تکبر ہے. سارے تکبر, جانتے بوجھتے وہ اگنور کرے کہ اس نے سلام کیا یا کہا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. ہاں یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوسرا مجھے سلام کرے. جیسے ہمارے سیاستدان عمومی طور پہ ایسے کر دیتے ہیں کہ ہاں
اور کئی بتاتے بھی نہیں، نہیں۔ عالم قسم کے لوگ میں نے دیکھے ہیں، انہوں نے اس کو ہاں اتنا سا کرتے ہیں. قرآن پاک میں باقاعدہ یہ حکم ہے ہاں جب آپ کو کوئی سلام کہے ہاں تو آپ اس سے اس کو بہتر جواب اب بہتر جواب بالکل یہ یا اتنا ہی آپ دہرائیں. اتنا ہی کریں. ہاں تو میں نے تو سر اس کو لٹمس ٹیسٹ بنایا ہوا ہے. ہاں جو بڑے بڑے پیر ہیں میں بہت سے ملا جو سلام نہیں لیتے برابر میں انہیں چھوڑ کے آیا تھا کہ یہ انہیں قرآن کا ہی نہیں پتا ہے انہوں نے کیا بجایا. ایگزیکٹلی بالکل یہی تھا. پیروں کے پاس جان کے وہ ادھر ہوں گے بات ایسے سلام لوگ چوم رہے ہوں گے آپ کو. ہاں وہ نا وہ واقعی ان کے منہ سے کبھی سلام کی بات نہیں جی سلام کو چھوڑ دیں وہ ان کا منہ ادھر نہیں ہوتا سلام نہیں دے رہا حالانکہ قرآن کا حکم ہے. ہاں اور یہ ایک شیخ تکبر ہے جو ان کے وہ نکل رہا تھا. ایگزیکٹلی یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ قرآن میں بھی اور احادیث شریعت میں بھی بہت اس کا تذکرہ ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کہ لا يدخل الجنہ جنت میں داخل نہیں ہوگا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ کبر. یہ الفاظ ہیں مثقال ذرۃ کبر. اللہ اوپر دیکھو یہ کتنا ہے کہ وہ جنت سے محروم. اچھا ایک اور ہے کہا کبریائی جو ہے نا بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے. اگر کوئی انسان کبر کرتا ہے نا تو وہ اللہ کی چادر کو کھینچ رہا ہے. تو یہ آپ ذرا غور کرو اللہ کی چادر کو کھینچنا یہ تو بہت ہی جرم عظیم ہے. تو یہ ایسی بہت سی وہ ملی ہیں تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ واقعی بہت اسی جو حدیث بیان کروا رہے ہیں اسی پہ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کبر ہے کیا؟ ہاں ہاں ایگزیکٹلی یہی ہے. بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہاں اسی کا ہے یہی ہے. بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں جن کے پاس شہرت ہے عزت ہے نا بعض تو پتہ نہیں ان کو چلتا اور مطلب وہ یہ سب کچھ کریں سر وہ یہ استقبال کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ دے آر نتھنگ دے پریٹینڈ ٹو بی بگ. وہ عزت نہیں ہے استقبال یہ ہے انہیں پتہ ہے کہ وہ بھی وہی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. استقبال ہے یہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ایمان کی کمزوری ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا پوری سیرت میں ایک واقعہ میں نے پڑھا حدیث میں ہے وہ کہ ایک بندہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوا خوف سے وہ کانپنے لگا. تو آپ نے فرمایا اوے تو کیوں کانپ رہا ہے مجھے دیکھ کے؟ میں تو قریشی غریب ماں کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کر کے کھاتی تھی. مجھ سے ڈرتے ہو تو یہ آپ نے اس کا اتنی تسلی دی اسے. اچھا اس انداز میں کم لوگ سمجھائیں گے اور دوسری طرف جو ہے نا اگر ٹخنوں سے شلوار نیچے ہو گئی تو وہ فوراً کہیں گے یہ کبر کی نشانی ہے. بے شک وہ دل سے بہت ہی عاجز انکسار ہو تھوڑا سا نیچے ہو گیا شلوار نہ میں یہ اس کی مخالفت نہیں کر رہا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ ایک دم یہ کہیں یہ کبر کی نشانی ہے. کبر کی تعریف کو تو دیکھیں سر جو ڈیفینیشن ہے یہ جو بندہ سمجھتا ہے ہاں ہاں ایکچولی اس کو بنایا جاتا ہے معاشرے سے اس کو ہاں یہ بھی ہے یہ نا ہاں وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہے واقعی. علم میں ہوں پیسے میں ہوں اسٹیٹس میں ہوں کسی چیز میں بھی ہوں تو اس کو یہ آپ دیکھیں مسجد میں ہم جاتے ہیں ہم سب ایکول اللہ نے ایک لائن میں سب کو بنا دیا. وہاں بھی کہتے ہیں جی سر آپ آگے آئیے آپ آگے بٹھا دیں ان کو. تو میرا مطلب ہے کہ وہ بندے پھر اس کے اندر میں یہ آ جاتے ہیں. یہ آپ بڑی صحیح بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی یعنی انٹر لنک ہیں چیزوں سے. یہ بھی کہا گیا کہ خوشامدیوں سے بچو. ہاں وہ خوشامدی ہوتے ہیں وہ آپ کو اور چڑھا دیتے ہیں نہ کہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں نا دوسرے نے نا. ہاں 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 ایگزیکٹلی. کہتے بھی نہیں ہیں ہاں ہاں کے اوپر چادر کا تصور ہے جی جی یہ مکہ میں اس کا شروعات ہوئی. اچھا اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے ہسٹوریکل کہ اب مکہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے یا وہ جو دور ایسا تھا عرب میں تو کوئی چیز بنتی نہیں تھی. تو یہ جو کپڑے کا کنسیپٹ تھا یہ سارا ان ملکوں میں تھا سیریا اور عراق اور وہاں سے وہ بڑا تھوڑا تھوڑا کپڑا لاتے تھے اور جو عام عرب ہوتے تھے بڑی مشکل سے اپنا تن وہ ڈھانپتے تھے اور کچھ حصہ ننگا اور کچھ ڈھانپتے تھے. جو سردار تھے مکہ کے
وہ اس کو انتہا درجے کا تکبر سمجھتے ہوئے ایک ایک گز کپڑا پیچھے لمبا کر کے چلتے تھے، گھسیٹتے تھے. تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر ہے، ایگزیکٹلی لوگوں کو پہننے کو نہیں ملتا اور یہ گھسیٹ کے چل رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں، لہٰذا اس کو اوپر رکھو اور اتنی پہنے جتنا تمہیں ضرورت ہے. ایگزیکٹلی وہ سیسا ہم نے تو تھوڑا سا ٹخنے سے نیچے ہو تو وہ فتویٰ جاری ہو جاتا ہے، اس انداز میں نہیں ہے. سورہ عبس کا جو معافی زمین وہ کیا ہے؟ ہاں وہ یہی ہے بالکل کہ وہ ایک نابینا آ کر وہ بیٹھا مجلس میں تو یہی کہا کہ ہاں ناراضگی کا وہ کیا کہ اللہ اکبر نابینا. ہاں وہ بھی عام آدمی نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول چونکہ تبلیغ کر رہے تھے. ہاں ایگزیکٹلی ہاں ایگزیکٹلی وہ ماحول اور وہ وقت ایسے ہی تھا، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا وہ پسند نہیں آیا ہے نا. زندگی میں حالانکہ جب اللہ کے رسول باہر جاتے تھے تو مدینہ میں سم ٹائمز انہیں سردار بنایا جاتا تھا. ہاں کوئی شخص ہے اللہ اور جب آپ کی محفل میں آتا تھا تو آپ اسے کہتے تھے عربی میں ظاہر ہے وہ کہ مرحبا نبی نے تیری وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے، جلدی آ جا بیٹھ جا، مرحبا اسے کہتے تھے. ہاں ہاں بالکل اللہ اکبر پیار کرتے تھے. اللہ اکبر بالکل صحیح. یہ جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کو کس معنی میں لیا جائے گا؟ کیونکہ بعض لوگ اننیسیسری پروٹوکول، ایک ہوتا ہے پروٹوکول کسی کی سیفٹی کے لیے، ہاں اس کی واقعی اسٹیم کے لیے کہ بندہ واقعی قابل عزت ہے، دوسروں سے ممتاز ہے، لیکن بعض اس کو ایک ٹریڈیشن سمجھتے ہیں یا ایک قانونی اس کو حیثیت دے دی ہے، ہٹو بچو یہ وہ. سر یہ کسی معاشرے میں بھی قابل قبول نہیں ہے. کہاں کس میں بھی نہیں ہے. سے زیادہ عزت کسی کا نام نہیں. ہاں ایگزیکٹلی کبھی پروٹوکول نہیں لیا، کبھی نہیں لیا. نون بندہ جب مدینہ میں آتا تھا پوچھتا تھا کہ اس محفل میں اللہ کے رسول کون ہے، یہ ان کی کامنالٹی تھی. ایسے پتہ کر لینا ایگزیکٹلی. سملرلی جب جنگیں ہوئیں یہ فاتح ہوئے پہلے کوئی 50-60 سال کی بات ہے، تو اس وقت جو جرنیل بیٹھے ہوتے تھے جب نیگوشیٹر آتے تھے ان سے بات کرنے وہ پوچھتے تھے کہ آپ کا کون ہے جنرل کام میں. یہی چیز کیا ان کو نہیں پروٹوکول چاہیے تھا؟ سارا چاہیے تھا. یہ ساری ہماری غلامی ہے. وہ غلامی کر کے گئے، ہم پہ یہ بیچ بو کے گئے، وہاں پروٹوکول کوئی نہیں. معمولی سا ہمیں دے گئے، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم انہیں پریٹینڈ کر رہے ہیں، بند رہے ہیں، ہم نکالی اتار رہے ہیں. یو کے میں جب پرائم منسٹر اپنا عہدہ چھوڑتا ہے جی جاتا تو وہ پروٹوکول کے ساتھ ہے، ہاں واپسی پہ اکیلا ہی آتا ہے. اکیلے ہی آتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. سالم ڈالنا کر آ گئے پرائم منسٹر تو ہمارے تو بندے تک ان کا پروٹوکول ہے. سر یہ شفیق صاحب جو بات کر رہے ہیں، موٹر سائیکل ہوتی ہے. سر شفیق صاحب بات کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مارکیٹ تھیچر کو دیکھا ہے، اشارے کے اوپر وہ موٹر سائیکل بھی ہاں 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 نہیں یہ ہے بالکل ایگزیکٹلی ان دنوں میں ہونا. سر گاؤں دیہاتوں میں پروٹوکول بھی ہوتا ہے سالم ٹانگا. سالم ٹانگا ہاں یہ بات بڑی ہے اس کی نا، اور یہ بڑا ہوتا تھا کہ یار سالم ٹانگا کر کے یہ تو ہمارے قائد اعظم نے بھی یہ کیا، ہاں اشارے پہ رکے اور ان سے کہا کہ آپ چلے، ان سے کہا نہیں میں نہیں قانون کی فالو کروں گا تو کون کرے گا. ہاں ایگزیکٹلی بالکل. سر 58 میں ایک پرائم منسٹر سائیکل پر جاتا تھا انگلینڈ. اچھا تو وہ اس نے کسی میٹنگ میں جانا تھا، وہ لیٹ ہو گیا ہاں تو اس نے کیا کہ جو اس وقت اشارہ جو آدمی کرتے ہیں نا، ہاں اس وقت تو مینول ہوگا، وہ لمبی لائن لگی ہوئی تھی. ہاں اس نے اپنی سائیکل پکڑی ہاں اور وہ پیدل سب کو کراس کرتا ہوا آگے جا کھڑا ہو گیا. تو جو وہ کانسٹیبل تھا ادھر، اس نے کہا یہ کیا کر رہے تم؟ اس نے کہا میں ہر میجسٹیز سروینٹ ہوں اور میری بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں پرائم منسٹر ہوں. تو اس نے کہا تم پرائم منسٹر اپنی جگہ پہ ہو گئے، تمہیں بھی ایک میٹنگ پہ جانا ہے اور وہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے. تو میری بھی ادھر رسپانسبلٹی لگی ہوئی ہے اور میں بھی ہر میجسٹری کا سروینٹ ہوں. تم واپس جاؤ، ہاں لائن میں لگو. اس کو واپس لائن میں دوبارہ لگایا. اللہ اکبر اللہ اکبر 58 کا بات ہے. اللہ اکبر. سر وہ اپنی لائن پہ ٹھیک ہے، لیکن اب تو ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے جہاں میں کھڑا ہوتا ہوں لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ بھی پروٹوکول پورا ملتا ہے. اب ہمارے محلے میں میں دیکھتا ہوں کچھ آدمی کے اپنا ڈی ایس پی ہے، یہ کون ہے ریٹائرڈ ہے، ابھی تک سارا ہی غلط ہے نا. وہی کوئی بھی نہیں، مطلب ویسے یہ ناجائز نہیں ہے کہ آپ وہ بینیفٹس حاصل کر رہے ہیں جو آپ پہلے کرتے تھے جب آپ سرو کر رہے تھے. اب آپ کی جاب ختم ہوئی، سب آپ کیوں کسی کے پیسے کے اوپر آپ جو ججز لگا لیں سب لگا لیں،
اتنی برات ان کو ملتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، لیکن اب مشکل یہی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتا کون ہے. اور انہوں نے جیسے ابھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی. فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا معبود جو ہے، معبود حقیقی، وہ صرف اور صرف ایک ہے، الہ واحد. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں نا، ان کے دل منکر ہیں اور مستکبرون. اس سے بات چلی تھی کہ وہ تکبر بھی کرتے ہیں. اگلی آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. اب دیکھیں یہ کتنی بات اہم تھی کہ پچھلی آیت بھی استکبار پہ ختم ہو رہی تھی، یہ بھی استکبار پر ہی ختم ہو رہی ہے آیت نا، لا یحب المستکبرین یہاں بھی. اچھا، کہا کہ اس میں تو کسی قسم کا شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات علیم ہے، خبیر ہے. کوئی چیز تم چھپا لو یا علل اعلانیہ کرو، وہ اس کے نالج میں ہے. ہاں، تو فرمایا لا جرمہ. لا جرمہ کہ وہی میں نے جو لا ریبہ کی ہے، جرمہ ریبہ یہ ہے، ہاں کوئی شک نہیں، بالکل یہ وہی معنی ہے. تو لا جرمہ کا مطلب ہے نہیں کوئی شک کس چیز میں، کہ ان اللہ یعلم، کہ بلا شبہ اللہ کی ذات یعلم، وہ جانتے ہے کیا، ما یسرون و ما یعلنون. یسرون اور یعلنون یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یسرون سر سے ہے، پوشیدہ، چھپانا، اسی سے پورے اسرار بنا ہے، سری نماز سب وہی ہے، وہ چھپاتے ہیں. اور وما، اور جو یعلنون، اعلان نہیں ہوتا علل اعلانیہ، تو مطلب ہے ظاہر کرتے ہیں اللہ، ہے نا جی. انہ لا یحب المستکبرین، اور انہ بے شک وہ لا یحب المستکبرین، لا نہیں، یحب پسند کرتا، مستکبرین تکبر کرنے والوں کو. دیکھیں یہ اپنے رکوع کا آغاز آخرت کے ذکر سے ہوا تھا نا، لا یؤمنون بالآخرہ. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہ علیم ہے نا، سب کچھ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہاں، اس کے مطابق اللہ جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ. تو کہا اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. اچھا، اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ ظاہر ہے یہ کافروں سے ہی جب یہ سوال کیا جائے نا کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو ظاہر ہے جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہدایت نامہ ہماری اصلاح کے لیے